شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ بھی کسی کے شر سے متاثر ہیں، کسی دشمن کے خوف سے خوفزدہ ہیں، تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ کو کسی دشمن سے نقصان کا اندیشہ ہے تو آپ یہ دعا پڑھیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کسی قوم سے کوئی اندیشہ ہوتا تو اس طرح دعا کرتے: اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ہم تجھے ان کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اگر دشمن کے ساتھ سامنا ہو جائے تو پھر یہ دعا پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد ایام جنگ میں، جن میں آپ کا دشمن سے مقابلہ ہوتا، انتظار کرتے، یہاں تک کہ جب سورج ڈھل جاتا آپ ان ساتھیوں کے درمیان کھڑے ہوتے اور فرماتے: اے لوگو، دشمن سے مقابلے کی تمنا مت کرو اور اللہ سے عافیت مانگو، لیکن جب تم ان کا سامنا کرو تو صبر کرو اور جان رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا: اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم۔ اے اللہ، کتاب کو اتارنے والے، بادلوں کو چلانے والے اور لشکروں کو شکست دینے والے، انہیں شکست دے اور ہمیں ان پر نصرت عطا فرما۔ اسی طرح ایک اور کلمہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اس وقت جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، اور یہی کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہ اے لوگو، قریش نے تمہارے خلاف بڑا سامان جنگ اکٹھا کر رکھا ہے، ان سے ڈرو۔ لیکن اس بات نے ان مسلمانوں کا جوش ایمان اور بڑھا دیا، اور یہ مسلمان بولے: حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ان دعاؤں کو، ان کلمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ہم خود کی اچھے طریقے سے حفاظت کر پائیں، دشمنوں کی شر سے محفوظ رہ پائیں۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوست احباب میں شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔